ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ جو سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہو رہا ہے اس خطے میں، اس میں پاکستان اپنی ایک نئی شناخت بنا رہا ہے اور بناتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان خطے میں سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر، نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ جو پاکستان کی شناخت ہے اس کے پیچھے بہت سی محنت ہے، دن رات ہیں، کاوشیں ہیں. اس کے پیچھے دفاعی کاوشیں بھی ہیں، اس کے پیچھے امن کی کاوشیں بھی ہیں. پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ الحمدللہ رنگ لے آئیں، اللہ کا شکر ہے. امن اور معاہدے میں پاکستان کے اہم کردار کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے. پاکستان سمیت پوری دنیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کل انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کے دوران کئی نشیب و فراز آئے، یوں لگتا تھا معاملہ اب ختم ہو جائے گا، لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہمت نہیں ہاری. بالکل، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے شب و روز محنت کی. پھر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان کہتے ہیں کہ چین پاکستان کی مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں کو ہر جگہ سراہایا جا رہا ہے. ساتھ ہی عالمی میڈیا پاکستان کی اہم کوششوں کا بھی معترف نظر آ رہا ہے. CNN نے خصوصی رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان اہم سفارتی پل بن کر ابھرا، جس نے اپریل میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی بھی کی. پاکستانی حکام نے فریقین کے درمیان امن تجاویز کا تبادلہ کرنے، جنگ بندی کو بڑھانے میں بہت مدد کی. پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں. پاکستان کے فیلڈ مارشل کی خاص طور پر انہوں نے تعریف کی. لکھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکی صدر ٹرمپ نے پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کوششوں میں مثالی کردار ادا کیا. بالکل جی، مثالی کردار ادا کیا اور آج دنیا اس کی معترف ہے. بات کر لیں گے اسی حوالے سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، بہت سے وقت ایسے آئے، بہت سے مقام ایسے آئے جہاں پر پوری دنیا ہمت ہار گئی، سب نے ہوپ سب کی ختم ہو گئیں، ہم بھی بہت دل شکستہ ہو گئے. بہت سے پوائنٹس ایسے آئے، خاص طور پر جب اسٹریٹ آف ہارمز دوبارہ سے بند ہوا، کھلنے کے بعد دوبارہ بند ہوا. ہم سب سوچتے تھے کہ اب کون ہوگا کہ جو جنگ بندی کو جو ہے وہ سسٹین کرے گا. ایسے میں ایک مرد مومن، ایک مرد مجاہد فیلڈ مارشل نے کیا کمال ملٹری ڈپلومیسی دکھائی. یہ جو پولیٹیکل اور ملٹری ڈپلومیسی کی سنرجی تھی، سر میں چاہوں گا کچھ جملے آپ اس پہ کہیے گا. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لگاتار اور بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم نے یہ ملٹری ڈپلومیسی کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا. اور اس میں ایک تسلسل رہا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایرانینز ان کو ٹرسٹ حاصل تھا، کیونکہ ایک ایسا وقت تھا جب ایرانیوں پہ کوئی بڑا سخت وقت تھا، کوئی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا تھا. مگر پاکستان ایک ایسا ان کے ساتھ انٹرلوکیوٹر تھا جس پہ ان کا پورا اعتماد تھا. اور اس چیز نے امریکہ کو بھی بڑا حوصلہ دیا کہ اس نے یہ سلسلہ جو جتنے بھی اسپوائلر تھے اسرائیل کی صورت میں، اور انٹرنل ان کا کچھ جو میگا بیس ہے اس میں بھی سپلٹ تھا. آدھا میگا بیس یہ کہہ رہا تھا کہ انگیج کریں، آدھا کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس کو کمپلیٹ ایک شکست سے دوچار کریں. تو اتنی مشکلات اور دشواریوں اور اپس اینڈ ڈاؤن اس کے باوجود پامردی کے ساتھ اس پہ استقلال کے ساتھ قائم رہنا، تو یہ بڑی ایک کریڈٹ والی بات ہے جو بجا طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جو پاکستانی گورنمنٹ ان کو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ چین کا پاکستان کو اعتماد حاصل تھا، کیونکہ جب وہ ایک بہت مشکل مرحلے میں یہ مذاکرات داخل ہوئے تو چین نے اس پہ اپنا جو انڈیا دیا کہ ہم ڈائیلاگ اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کی چھتری کے نیچے اس مسئلے کا کوئی حل چاہتے ہیں. تو اچھا ہوا، کیونکہ کسی بھی ایسے موقع پہ جس پہ تمام جو اقوام تھیں وہ اس وقت تذبذب کا شکار تھیں کہ اس وقت کسی بھی لمحے ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے، مگر اس کوششیں جاری رکھی گئیں. اور کریڈٹ جاتا ہے دونوں فریقین، جو امریکہ اور جو پاسداران انقلاب اس کی قیادت ایرانی، ان کو بھی، کہ انہوں نے پیس کی ویلیو کو سمجھا اور فریم ورک معاہدے کی طرف آئے. دو کہ ابھی بھی اس میں کافی سپوائلرز کی جو ڈسرپٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے. آلریڈی چینل 14 جو ہے اسرائیل کا، وہ اس نے ٹرمپ کو لوزر کہنا شروع کر دیا ہے. اور جو باقی جو الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اس اسرائیل،
وہاں پہ جو متبادل قیادت آ رہی ہے، نفتالی بینٹ اور باقی جو لوگ ہیں، وہ ان سے بڑھ کے ایک صدرن لیبنان میں جنگ کی، ایران پہ پریشر ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس چیز کو مینج کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ نہ ہوا تو پھر پاسداران انقلاب کے اندر بھی ایسے دھڑے ہیں جو اس وقت پیس پروسیس چلے گا، جس میں 60 دنوں میں جوہری افزودگی کا جو بہت اہم ایک معاملہ ہے اس پہ ڈسکشن ہونی ہے، اور اگر وہ ڈسکشن کامیاب نہیں ہوتی تو پھر یہ ڈی ریل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جتنا سینکشنز ریموول والا معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس وقت 1200 کے لگ بھگ تو سینکشنز امریکہ کی عائد کردہ ہیں، اچھا، تو 200 یورپین یونین نے لگائی ہوئی ہیں، کوئی 100 یونائٹڈ نیشنز کی ہیں، تو ایران تو کمپلیٹلی ان سینکشنز میں جکڑا ہوا ہے، اور ان کو ریموو کرنے کا ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کو، اور ابھی بات ہو رہی تھی یہ ریکنسٹرکشن فنڈ کی جو 300 ارب، تو وہ اس صورت میں ہوگا، گلف ممالک اس میں کنٹریبیوٹ اس صورت میں کریں گے کہ اگر وہ اپنا اینڈ آف دا بارگن برقرار رکھتا ہے، اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مرحلہ ہے، اور میرا خیال ہے اس مرحلے میں بھی اتنی ہی پامردی، اتنے استقلال، اتنی ہی انرجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور پاکستان نے آلریڈی ایک کریڈیبل میڈیٹر کا جو کریڈینشیل اسٹیبلش کر لیے ہیں، تو یہ اس نازک مرحلے میں بھی وہ کردار وہی رہے گا، اور اس کی ضرورت ہوگی کہ اس کو ایون کیل پہ رکھا جائے، ورنہ یہ ڈی ریل ہو سکتا ہے۔ تو راشد صاحب، ویسے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کا زیادہ انٹرسٹ یہ تھا کہ کسی طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے، کسی طرح کا کوئی سائن ہو جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ دیکھیں جی معاہدہ ہو گیا اور ہم جنگ نہیں کر رہے، اور ہم نے ایران کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تاکہ کچھ فیس سیونگ ہو جائے۔ ایک ایسے ملک کی میں بات کرنا چاہوں گی جو سارے سینیریو میں ارریلیونٹ رہا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک ارریلیونٹ ملک کی بات کیوں کر رہی ہوں، وہ ملک ہے بھارت۔ میں بھارت کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ بھارت ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ جی وہ خطے میں بڑا ایک پاور ہے اس کے پاس، جی کی تو کیا ہی ہم ان کی مثال دیں، ہیٹریٹ کی ان کی پالیسی ہے، لیکن دنیا کو وہ ایک ڈیفرنٹ اپنا امیج دکھاتا تھا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے، پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کا جو دعوے دار ہے بھارت، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تنقید ہو رہی ہے مودی سرکار پر، ان کے رویے پر، ان کے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں کہ بھارت کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی جو پاکستان کا ایک بڑا ابھرتا ہوا کردار ہے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا ہے۔ تعریفیں ہو رہی ہیں پاکستان کی وہاں پر۔ جی ہاں، بالکل، ان کے اندر سے جو بی جے پی کے قیادت ہے وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، سول سوسائٹی، جرنلسٹ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بچگانہ جو ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا بھارت نے، اور اس وقت اپنے غلط پتے کھیلے جس وقت ضرورت یہ تھی کہ وہ رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا کھڑا ہو کے اپنا وہ ایک بڑا ملک ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے، بڑی جمہوریت، تو اس پہ پورا اترتا، مگر وہ اس کے بجائے اس نے جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے کی کوشش کی، نیڈلیس الزامات لگائے، ایران کے ساتھ جو ان کے دیرینہ روابط تھے اس کو بڑا جھٹکا دیا، ختم کیا ان کو، اور اب ایرانی قیادت میرا خیال ہے اس کے بعد اگر یہ رجیم کنسالیڈیٹ ہوتا ہے ایران میں، تو وہ بھارت پہ اس طریقے سے اعتماد نہیں کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو آئل کامرس ہے وہ چلتا رہے گا، نارمل ریلیشنز ٹھیک رہیں گے، بٹ جس طریقے سے وہ ان کی وارمتھ تھی وہ نہیں رہے گی، کیونکہ بھارت کا وہ جو رویہ تھا آئسولیشنسٹ، امیچور اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا، وہ ایران نے بھی دیکھ لیا ہے، اور دیگر جو گلف ممالک ہیں انہوں نے بھی وہ اس کو آبزرو کیا ہے۔ رائٹلی سیڈ۔ بہت شکریہ راشد علی جنجوعہ صاحب، آپ نے اپنے انسائٹ فل تھاٹ سے ہمیں آگاہ کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر نے ایک لفظ یوز کیا تھا پاکستان کے لیے، اور آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہی پیس ڈیل کے اندر فرائیڈے کو میزبانی کرنے جا رہا ہے جنیوا کے اندر، اور پاکستان کی جو سفارتی کاوشیں ہیں اس کی وجہ سے اتنی بڑی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جنگ جو ہے وہ کنٹرول ہو گئی، تو زوردار تمانچہ ہے جے شنکر کے منہ پہ جنہوں نے ایک اتنا غلط لفظ استعمال کیا تھا پاکستان کے لیے۔ بٹ اٹس اوکے، کل جب مودی نے ٹویٹ کی تھی جس میں کنگریچولیشنز ساری والی بات ہوئی تھی مودی نے، اس میں جھوٹے منہ سے پاکستان کا نام نہیں لیا، لکھ دیتے نا، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے، لیکن آپ چھوٹے انسان سے چھوٹی حرکت کی ہی امید کر سکتے ہیں، بڑی حرکت کی امید نہیں کر سکتے۔ چلیں جی، ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔